السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم، الدین ما شرع والامر ما قضى۔ الصلاة والسلام على سید الرسل والانبیاء علیہ التحیۃ والثناء، وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واشیاعہ اجمعین ابدا ابدا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک وزد علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ گزشتہ جمعہ اولیاء کاملین کی فہرست میں ایک مقتدر اور عند الخواص معتمد و مستند شخصیت غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سیدنا اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کی ولادت کے تعلق سے اور اس پر احادیث طیبہ کی روشنی پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بھی گفتگو تقریباً اسی ذات ستودہ صفات پہ ہوگی، مگر ذرا سا ہٹ کے گفتگو ہوگی۔ واضح رہے کہ عند الفقہاء مسائل میں دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک حکم وہ ہے کہ عمل کے لیے رخصت کا سہارا لینا ہوتا ہے،
اور ایک عمل وہ ہے جو عزیمت کے طور پر بندہ عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس کو شاید میں سمجھا سکوں تو آپ کی آسانی کے لیے یوں سمجھا دوں کہ ایک آدمی سفر میں ہے، تو اس کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ اپنی نماز سواری پر سوار ہی رہ کر ادا کر لے۔ اسے سواری روک کر نیچے اترنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر وہ نیچے اترے گا تو ممکن ہے، جو لوگ گھوڑ سواری کرتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ تو چڑھ جائیں گے، آپ چڑھ کے دکھائیے، تو ممکن ہے کہ پھر اسے سواری پر کوئی سوار کرنے والا نہ ہو، یا سواری ذرا ایسی ہو کہ وہ اسے صحیح سے سوار ہونے نہ دے۔ تو شریعت نے رخصت دیا ہے کہ وہ سواری پر اپنی نماز ادا کر لے، مگر عزیمت یہ ہے، یہ تو رخصت ہوئی، عزیمت یہ ہے کہ بندہ مشقت اٹھائے، اور مشقت یوں اٹھائے کہ وہ سواری سے نیچے اترے، اور یہ برداشت اور قوت کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے، اور ادا کر کے پھر سے یہ مشقت اٹھائے کہ وہ سواری پر سوار ہو اور آگے کا سفر جاری رکھے۔ ایسے ہی ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر اسے تکلیف ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، یا کرے گا تو اس کو بیماری بہت بڑھ جانے کا یقین ہے، تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ اپنی نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ اب کرسیوں کا دور آ گیا ہے، تو بیٹھ کے پڑھنا یہ رخصت ہے، کیا ہے؟ لیکن عزیمت یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ برداشت اور قوت کا تحمل رکھے، اور پھر وہ رکوع اور سجدہ اور قیام کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسے بہت سارے بزرگان دین ہیں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان قیام نہیں کر پاتے تھے، مگر ان کی نماز کے وقت میں دو لوگ ان کو قیام کے لیے کھڑا کرتے تھے، تو تھوڑی دیر وہ قیام کے لیے کھڑے رہتے، پھر بیٹھ جاتے تھے، تاکہ اتنا فرض تو ادا ہو جائے کہ جتنا قیام فرض ہے۔ تو رخصت تو شریعت نے دی تھی، مگر انہوں نے رخصت کو چھوڑ دیا اور عزیمت پر عمل کیا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، ایک بندہ جس کو بیماری ایسی ہے کہ وہ پانی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا یقین ہے، اندیشہ ہے،
اب ظاہر ہے کہ اس کا عضو تلف ہو جائے گا یا تکلیف زیادہ بڑھ جائے گی، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ وضو نہ کرے، تیمم کر لے، اور تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ یہ رخصت ہے۔ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ بندہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میرا مرض بڑھ جائے گا یا عضو تلف ہو جائے گا، وہ اس پانی سے وضو کرے اور مشقت برداشت کر کے وہ وضو کر کے ہی اپنی نماز ادا کرے، یہ عزیمت ہے۔ تو رخصت اور ہے اور عزیمت اور ہے۔ رخصت ہوتی ہے مگر اس میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، جبکہ عزیمت میں سہولت نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، قوت برداشت رکھنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رخصت میں وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ثواب عزیمت میں ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات کہ رخصت کیا ہے اور عزیمت۔ اب آئیے بزرگوں کی بارگاہ میں اور ان کی زندگی اور حیات میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک کرامت اور ایک استقامت۔ جس پہ ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ کرامت ہے، جس پر ہم جوش میں آ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے، کرامت ہے۔ بولیے، پورا مجمع بولے، کرامت ہے۔ اور جس میں ہمارا چہرہ جھک جاتا ہے اس کا نام استقامت ہے، جس میں ہمیں ندامت محسوس ہوتی ہے، چہرہ کھلتا نہیں ہے۔ ایک وہ چیزیں بیان ہوتی ہے جس میں ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے، بشاشت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، آثار نمایاں ہوتے ہیں کہ جب خوشی کے آثار دکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور جہاں عزیمت کا ذکر ہو، استقامت کا ذکر ہو، محنت اور مشقت کا مسئلہ ہو، عملی جامہ پہنانے کا مسئلہ ہو، وہاں پر ہماری زبان پر تسبیح نہیں آتی ہے، وہاں پر تحلیل نہیں آتی، وہاں پر ہمارا چہرہ کھلتا نہیں ہے، اور خاص طور سے ہمارے سنیوں کا وہاں پہ چہرہ کھلتا نہیں ہے۔ اب آج میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ بزرگوں سے ہمیں دو چیزیں ملی ہیں جس کو ہم نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہے، وہ ہے کرامت۔ کیا ہے؟ فلاں ولی نے، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، فلاں ولی نے اپنی کرامت سے مردہ زندہ کر دیا۔ ہماری پوری قوم ایک مرتبہ زور سے تسبیح پڑھتی ہے سبحان اللہ، اور آپ کو الگ الگ کرامتیں مل جائیں گی، اور پھر ان کرامتوں پہ نعرے لگتے ہیں، لگتے کہ نہیں لگتے؟ لیکن انہی بزرگ کے تعلق سے جس عمل نے انہیں صاحب کرامت بنایا، جس عمل نے انہیں صاحب کرامت بنایا ہے، اگر وہ باتیں کر لی جائیں تو قوم کا چہرہ، پھر وہ چہرے پہ بشاشت نہیں دکھتی، پھر وہ نعرہ، جبکہ نعرہ کہاں لگنا چاہیے؟ کرامت پر کہ استقامت پر؟ حقیقت میں استقامت، بولیے یاد رہے گا، استقامت۔ اصل میں جہاں لگنا چاہیے وہاں ہمارا نعرہ نہیں لگتا، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ہم کیا لگاتے ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں۔ جہاں ہمارا چہرہ کھلنا چاہیے
وہاں چہرہ کھلتا نہیں ہے، چہرے سے بشاشت کے آثار نمایاں نہیں ہوتے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں بشاشت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ آج آپ کو میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 بزرگ آپ سے میں نے کہا تھا جنہیں اللہ نے مقام محبوبیت سے نوازا ہے، جس میں غوث اعظم ہیں، نظام الملت والدین نظام الدین محبوب الہی ہیں، اور محبوب یزدانی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ لیکن یہ مقام محبوبیت پر کس عمل نے انہیں فائز کیا، اس کے لیے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، کن کن کلفتوں سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کس مشقت کے پہاڑوں کو طے کر کے سفر جاری رکھ کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، ہم اس طرف اپنی توجہ اتنی نہیں دیتے جتنی توجہ ہم ان کی کرامتوں پر اور ان کے سے منسوب حکایتوں پر دیتے ہیں۔ اب آج آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ وہ جو مشقتیں ان راہ میں انہوں نے، اس راہ سلوک میں جو انہوں نے مشقتیں کی ہیں، جو کلفتیں برداشت کی ہیں، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم سمنانی قدس سرہ النورانی بچپنے سے بلوغیت کی طرف ان کی زندگی کا کارواں جاری و ساری ہے۔ 7 سال کی عمر میں 7 قرتوں کے قاری بن گئے، 1 2 کے نہیں، ہم لوگ ایک ہی جانتے ہیں، کتنی؟ 7 قرتوں کے قاری بن گئے، اور پھر جب 14 سال کے ہوئے تو مکمل علم شریعت کے حامل ہوئے، اور علم شریعت میں آپ کو ید طولہ حاصل ہو گیا۔ اور پھر جب آپ نے اپنی عمر کا وہ پڑاؤ بھی پیش کیا اور سامنے رکھا کہ جس پڑاؤ میں، عمر کے جس حصے میں، نہ جانے ہم لوگ کیا کیا سوچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، ایسے وقت پر، ایسے زمانے میں جب آپ نے بزرگوں کی مجلسوں میں ہم نشینی اختیار کیا، اور بالخصوص سب سے زیادہ حضرت شاہ رکن الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اور ان کی مجلس میں آپ بہت زیادہ بیٹھتے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں حاصل آپ نے فرمایا۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا پڑھ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کسی کی مجلس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیں یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ نے بچپنے سے ہی ولایت کا تاج سر پہ رکھا تھا، اور شہرۂ آفاق ولی تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام 1 2 بار نہیں، 1 2 بار نہیں، 18 بار آپ کو یہ خوشخبری دے چکے تھے کہ شہزادے تمہیں وہ مقام جو مقام ملنے والا ہے وہ یہاں حکومت اور سلطنت میں نہیں ملے گا، تمہیں یہ مقام وہاں ملے گا جہاں اللہ اس شیخ کے ذریعے تم تک وہ چیزیں پہنچانے والا ہے، اور وہ بنگال میں علاء الحق پنڈوی شیخ طریقت ہیں،
جو تمہارے انتظار میں ہے، تم اپنی تیاری کرو تاکہ شیخ تک پہنچو تو شیخ تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کریں جو اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کا ذکر قلبی کیجیے۔ میں نے آپ کو غالباً پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا، آج تھوڑی سی بات کو دوسری طرف ہم لے جاتے ہیں۔ ذکر قلبی ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ پڑھی، اللہ اللہ، یہ زبان ہے، نہیں، یہ ذکر قلبی کیجئے، یعنی زبان بند ہو، دل کی دھڑکنوں سے اللہ کی آواز آئے۔ اور یہ وہ جسے اللہ اس مرتبے پہ فائز کرنا چاہتا ہے اور جس کی ولایت آشکار ہے، اسے یہ اللہ کا ذکر قلبی کہ زبان بند ہو اور دل میں اللہ کی صدا نکلتی ہو، ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، آپ پڑھیں کتاب، اندازہ آپ کو لگ جائے گا۔ ایسی عظیم شخصیت نے یہ ذکر قلبی 2 سال مکمل کیے ہیں۔ کتنے؟ ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو زبان سے ذکر جو بھی کرتے ہیں وہ مجلس ہی تک محدود ہوتا ہے، پھر گھر گئے تو فجر میں آ گئے، نماز کے بعد سلام پڑھ لیا، اس کے بعد کبھی یہ میسر نہیں ہوتا، توفیق نہیں ملتی کہ کہیں بھی ہیں تو وہیں پڑھ لیں درود و سلام۔ ہم جمعہ کے دن بڑے شوق سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ شوق گھر جانے کے بعد کیوں نہیں رہتا؟ یہ شوق ہم اپنی دکانوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہم جمعہ ہی کی نماز کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ جمعہ کو اہتمام سمجھ میں آتا ہے، 5 وقتہ میں اہتمام کہاں چلا جاتا ہے؟ رخصت اور ہے، عزیمت اور ہے، کرامت اور ہے، استقامت اور ہے۔ عزیمت سے رخصت کا فائدہ ملے گا، مگر رخصت سے عزیمت کا فائدہ نہیں ملتا۔ کرامت سے کبھی استقامت کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، جبکہ استقامت سے آپ کو کرامت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عزیمت وہ چیز ہے کہ ایک بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر بڑھاپے میں اگر اس کی کمر کمزور ہو گئی، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، صحیح سے قیام، قعود، رکوع، سجدے ادا نہیں کر سکتا، تو خیال رکھیے گا اسے وہی ثواب ملتا ہے جو اسے جوانی میں مکمل طور پر ادا کر کے مل رہا تھا، کیونکہ اللہ نے یہ ملاحظہ فرمایا، اس کی رحمتوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ اس قابل تھا تو اس نے صحیح طور پہ ادا کیا ہے، تو آج جیسے بھی ادا کرے وہ صحیح والا ہی ثواب ہمیں دینا ہے۔ لیکن آپ نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اور بڑھاپے میں ٹیڑھی کمر لے کے مسجد میں دوڑ رہے ہو، اب آپ سوچ رہے ہو کہ وہی جوانی والا ملے ٹنا ٹن۔ تو عزیمت کا فائدہ ہے، مگر رخصت سے عزیمت کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ نے عزیمت سے کام لیا ہے تو رخصت والے ماحول میں بھی وہی مسئلہ ہوگا، وہی خوشبو آئے گی، اور اس خوشبو اور اس عطر کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب اس قابل تھے تو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ویسا بنائیے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے سمجھایا کہ دیکھو میری عمر ابھی 18 سال کی ہے، مگر میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے جو مقام لینا ہے اس کے لیے
تدبیر کی ضرورت ہے، اور تقدیر پہ بھروسہ کرنے والا اگر تدبیر نہیں کرتا تو وہ نادان ہوتا ہے۔ تدبیر کرنے کے بعد پھر تقدیر پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، اس کا ایمان میں تابندگی رکھنے والا ایمان ہوتا ہے، اس کے ایمان میں یقینی طور پر اللہ و رسول کے وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کی خوشبو کا کہیں نہ کہیں حصہ نظر آتا ہے۔ سن لو، میں مخدومیت کے مقام پر فائز ہونے والا ہوں، میں محبوبیت کے مقام پر فائز ہونے والا ہوں، مگر مجھے ذکر قلبی 2 سال کرنے پڑے۔ پھر حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خواب میں تشریف لائے اور کہا، بیٹا میں تمہیں ذکر اویسی دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ ذکر اویسی اس کا حصول آسان نہیں ہے۔ یہ تمہیں ذکر اویسیہ کی اجازت دیتا ہوں۔ ہم کو اجازت مل گئی، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ لیکن سنیں آپ، جب حضرت سیدنا عاشق رسول اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ذکر اویسی کی اجازت دی تو حضرت مخدوم سمنانی قدس سرہ النورانی نے ذکر اویسی 7 سال تک کیا ہے۔ کتنا؟ 2 سال تو وہ ذکر اللہ قلبی کا ذکر کیا اور 7 سال ذکر اویسی کیا۔ کتنے ہوئے بھائی؟ 9 سال مکمل ہو گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 27ویں شب، اور اس 27ویں شب کو حضرت خضر آئے اور کہا، شہزادے اب جسمانی حکومت کا کوئی وقت نہیں رہا، اب آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اور بنایا ہے اس کے لیے اب تیاری کیجئے، اب یہ سلطنت کو ترک کیجئے، حکومت کو ترک کیجئے، حکمرانی ہی کرنی ہو تو اب جسموں پر نہیں روحوں پر حکمرانی کیجئے، نکل جائیے، اب آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ نے ترک سلطنت فرمایا، نکل کے وہاں سے آپ پاکستان میں اوچھ شریف ایک جگہ ہے جہاں ایک بزرگ آرام فرما ہے، حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایسے آپ کا بھی لقب، حضرت مخدوم سمنا کا بھی لقب سیاح عالم ہے، سیاح عالم ہے، اور بھی بزرگ ہیں ان کا نام بھی ہے، ان کے القاب بھی ہیں۔ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، انہیں بھی سیاح عالم کہا جاتا ہے۔ تو سیاح عالم آپ کا بھی ہے۔ آپ جہانیہ جہاں گشت مخدوم رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر تشریف لائے، آپ نے وہاں چلہ کشی کی، مراقبہ کیا، اور پھر وہاں سے نکلے، پھر آپ دہلی آئے۔ کہاں آئے؟ دہلی آئے، پھر دہلی سے نکلے، پھر آپ بہار شریف آئے۔ وہ بہار والا نہیں، بہار شریف ایک ضلع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بہار میں سب شریف ہو ضروری نہیں، مگر یہ بہار شریف ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اجمیر کے چوچا بریلی شریف، لیکن آپ جائیں اجمیر، کہیں پر شریف لکھا نہیں رہا ہے۔ آپ جائیں کہ چوچا، کہیں پر، آپ جائیں بریلی اسٹیشن پہ کہیں شریف لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ یہ گارنٹیڈ اور رجسٹرڈ شریف ہے کہ آپ جب اس اسٹیشن پہ پہنچیں گے تو اسٹیشن کا بورڈ بھی بہار شریف لکھا ہوگا۔ کیا آپ کو ٹکٹ ملے گا نا، یا آپ کہیں سے ٹکٹ لے رہے ہیں تو اس ٹکٹ میں بھی صرف بہار نہیں ہوگا، بہار، ہاں وہ صوبہ بہار نہیں ہے، بہار شریف لکھا ہوگا، تو رجسٹرڈ شریف ہے۔ حضرت مخدوم
شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے یہ اپنا مطالبہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مرید کر لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی سفر میں، ایک روایت میں ہے وہ دوسرا سفر تھا جس میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ جنازے کے لیے چونکہ پہلے سے کہہ چکے تھے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو ثابت النسب حسنی حسینی سید ہوگا، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو 7 قراتوں کا قاری ہوگا، اور انتظار کرنا۔ آپ کا جنازہ تیار تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ کے جانشین نے کہا کہ حضرت مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر ہے، ہم نے دفن تو کر دیا مگر آپ کا ہاتھ قبر شریف سے باہر ہے، یہ باہر کیوں ہے؟ آپ نے کہا مجھے اندر جانے دو۔ آپ گئے، قبر پر چلہ کشی کی، مراقبہ کیا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ولیوں کی نظروں کو دیکھو، یہ نظر کتنی تیز ہے۔ پیغمبر کی اس حدیث پر آپ توجہ کرو جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کی عقل مندی سے ڈرو، مومن اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی کوئی ٹوپی ہے جو رجال الغیب سے انہیں عطا کی گئی تھی اور وہ باہر رہ گئی ہے، اور وہ بنا وہ ٹوپی لیے ہاتھ اندر نہیں جائے گا۔ پھر جانشین کو خیال آیا، کہاں آپ کی ایک ٹوپی تھی، لا کر دیا، اور ہاتھ میں لیتے ہی آپ کا ہاتھ قبر انور کے اندر گیا۔ حضرت مخدوم سمنانی قدس سرہ النورانی کی ذات کتنی عظیم ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ادھر 9 سال وہ حصہ گزرا ہے کہ ذکر اویسی اور ذکر اللہ قلبی سے آپ نے ادا کیا، پھر وہاں سے نکلے تو بہار کو دھانگتے ہوئے آپ بنگال پہنچے، اور بنگال میں آپ کے شیخ طریقت آپ کے انتظار میں تھے۔ حضرت خضر نے کہا آپ کا شہزادہ آ رہا ہے، آپ خود پالکی لے کر ان کے استقبال کے لیے محلے سے اپنے اس حد سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کیا، اور بڑے استقبالیہ جشن کے ساتھ آپ کو خانقاہ میں لا کر رکھا۔ خانقاہ میں ایک جگہ آپ کے لیے متعین کر دیا، کمرہ دے دیا، کہا یہاں آپ اوراد و وظائف کریں۔ ایک روایت میں 8 سال اور ایک روایت میں 12 سال آپ نے وہاں چلہ کشی کی۔ 12 کو چھوڑ دیجئے، کم کو لے لیجئے، کتنے؟ پہلے کتنا تھا اور اب کتنا؟ 8، تو 8 اور 9 جوڑ دیجئے۔ 17 سال کوئی اگر محنت اور مشقت کرے، 17 سال کوئی اگر عزیمت سے کام لے، 17 سال کوئی اگر استقامت کو اپنے لیے بسترا اور اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ ایسی کرامت کا مالک ہوتا ہے کہ اگر بت بھی ہو کسی مندر میں اور اس کا مرید کہے کہ یہ مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو یہ مقام اللہ ایسے کو عطا کرتا ہے کہ ایسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے کہ خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مرید کو تو پسند ہے، چل نکل ساتھ میں چل، اور پھر نکاح بھی پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں جا تجھے پسند ہے تو میں دعا کرتا ہوں اسے اللہ زندگی دے گا، اور پھر تم میاں اور بیوی بن کے رہو۔ یہ کرامت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب استقامت کی منزلوں سے گزرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت کا حصول بنا استقامت کے، بنا محنت و مشقت کے، بنا عزیمت کے ہمیں عطا کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ جو مادرزاد ولی تھے انہیں نہ ملا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں کرامت میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔
مگر جب بزرگوں کی استقامت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حسین بننے کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ حسین بننے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، حسین بننے کے لیے عزیمت کی ضرورت ہے، حسین بننے کے لیے سر جدا کروانا ہوتا ہے، حسین بننے کے لیے شہادت کی شربت پینی پڑتی ہے، حسین بننے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ارے امام عالی مقام جیسا بننے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو الگ اور علیحدہ کر لے، وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، اور یہ کام آسان، یہ چیز صرف امام حسین کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بنا محنت و مشقت کے ہی غریب نواز میں 94 لاکھ کے دلوں میں کلمہ پہنچایا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرامت دکھا دیا اور کرامت سے سب کو کلمہ پڑھوا دیا؟ نہیں، آپ نے سنا نہیں، وہ باتیں نہیں سنی کہ ایک بادشاہ سے، راجہ سے پنگا لینا کوئی آسان کام ہے۔ تو آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے، آپ اس کے سننے کے تو عادی ہو گئے ہیں کہ بھائی بزرگوں کی کرامت، مزہ آ گیا، مگر انہوں نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو اس راستے میں تکالیف برداشت کیے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو آپ سمجھتے کہ بنا مشقت اور محنت کے یہ تاج کرامت اللہ کبھی بندوں کو عطا نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وہ کمزوری ہے جس کمزوری کو ہم سنی نہ سمجھ سکے۔ ہم نے سمجھا کہ چلتے پھرتے کرامت مل جائے گی، ہم نے سمجھا کرامت ہی سے کام چل جائے گا۔ سنیے، اگر کرامت ہی سے کام چل جاتا تو وہ کام نہ کرتے جو کام بزرگوں نے کیا۔ میں آپ کو ایک نقشہ دے دوں، 2 منٹ میں ایک نقشہ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور پھر حضور مخدوم سمنانی کے والد کا نام بھی ابراہیم تھا، میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے۔ اب دیکھیں دونوں میں کیا مطابقت ہے، دیکھیں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ایک اپنے بابل گاؤں میں تھے، پوری کائنات آپ کی دشمن ہو گئی، قرآن پڑھیں، پوری کائنات دشمن ہو گئی، اہل و عیال، رشتہ دار، سب نے کہا ایک کام کرو، اسے نکالو باہر، اسے اس جگہ سے نکالو۔ مگر وہ نکل تو گئے، جگہ چھوڑ کے نکل تو گئے، مگر نکلنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی عزیمت اور اپنی استقامت کو فراموش نہیں کیا۔ نکل گئے، کام کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے تھے۔ کام کیا تھا؟ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، نہیں دلیل سے سمجھا رہے تھے، نہیں یہ پوجنے کے قابل نہیں ہے، دلیل دے دے کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم لائے تھے یہ خود کھا لیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ تکلیف ہوئی ہو کہ ان سب کو کیوں پوجتے ہو، بڑا میں ہوں، مجھے پوجو۔ اس نے سب کو توڑ دیا، چورا بنا دیا، اور دیکھو اپنا فرسہ اپنے گلے میں رکھ دیا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ایسی دلیلیں دے دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، توحید کے پجاری بنو، ایک خدا کو مانو، اللہ کی طرف آؤ۔ لوگوں نے جب بھگا دیا تو آپ بھاگ تو گئے، مگر دعوت سے نہیں بھاگے تھے، آپ نے اس کے لیے کام کیا، خود نکلے، فلسطین گئے، اپنے بھتیجے کو لیا لوط کو، سدوم گئے، سدوم میں انہیں بسا دیا، کہ یہاں توحید کی دعوت تمہیں دینی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدعو تمہیں کرنا ہے، اللہ کی توحید کے ترانے تمہیں گانے ہیں۔ خود فلسطین میں تھے اور آپ نے لوگوں کو وہ گیت توحید کے گا کے سنائے ہیں کہ لوگ جوق در جوق حضرت ابراہیم کے قریب آتے گئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا جو ابھی ننھا سا تھا، اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا جو بہت پریشان حال تھی، اسے اس جگہ لے کے بسایا
جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کا کوئی بندوبست تھا، وہاں رکھ کر اس کو سمجھایا کہ تمہیں توحید کے ترانے گانے ہیں، توحید کے گیت گانے ہیں۔ آپ نے کام بند نہیں کیا، لوگوں نے نکالا، مگر آپ نے توحید اور رسالت کے کام کو اور باہر نکالا۔ کل تک کل تک لمیٹڈ تھا، اب ان لمیٹڈ بنایا۔ یہی بزرگوں نے کیا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی قدس سرہ النورانی نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنایا، سجادہ بنایا، تو حضرت سیدنا نور العین رحمت اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہ جانشین بن کے آرام سے بیٹھ گئے تکیہ لگا کر اور مسند لگا کر بس لوگوں کو ہاتھ چمواتے رہے، نہیں، ان کی 4 اولادیں ہوئیں۔ کتنی؟ ان کی 4 اولادیں ہوئیں، اور چاروں اولاد میں پہلی اولاد کو آپ نے کہ چوچا کا سارا بندوبست ان کے حوالے کر دیا، کہا تو یہاں کا جانشین ہے، یہاں کا سارا کام تمہیں سنبھالنا ہے، دعوت کے سارے کام تمہیں کرنے ہیں، لوگوں کو تمہیں خیر کی طرف بلانا ہے۔ دوسرے بیٹے کو کہا بیٹا تو ادھر آ، تو جونپور جا، جونپوریو بہت خوش قسمت ہو۔ دوسرے بیٹے سے کہا تو جونپور جا کر وہاں کام کر، دین کی خدمت وہاں کر، اللہ و رسول کی طرف لوگوں کو وہاں بلا۔ لوگوں کا جوق در جوق قافلہ آتا رہا، اور آپ کے قریب آ کر اللہ کی توحید کے ترانے گاتے رہے۔ اب آپ نے تیسرے بیٹے کو کہا تو ادھر آ، تجھے ایک کام کرنا ہے، تو جائز چلا جا، نام بہت مشہور ہے نا، جائز چلا جا، تو جائز میں جا کر اپنے دین کا کام کر، اللہ و رسول کی خدمت میں لگ جا۔ پھر چوتھے بیٹے کو کہا تجھے بھی نہیں رہنا ہے۔ عام طور پر اپنے چھوٹے بیٹے سے سب کو محبت ہوتی ہے، مگر آپ نے کہا نہیں، تجھے بھی اللہ و رسول کے دین کی محبت سے ہماری محبت کوئی بڑھ کے نہیں ہے، تجھے بھی نکل جانا ہے۔ آپ نے اسے 12 بنکی بھیجا، بہت مشہور نام، 12 بنکی لکھنؤ کے پاس ہے نا بھائی، 12 بنکی بھیجا، کہا تو وہاں جا، تو وہاں توحید کے ترانے گا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا، جا وہاں لوگوں کی اصلاح کر، خیر خواہی چاہ۔ یہ چاروں بیٹوں کو چاروں علاقے میں الگ الگ بھیجا کہ دین کی خدمت کرنی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں نہ کھانے سے فرصت ہے نہ پینے سے فرصت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو کر لیا وہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ عظیمت، یہ استقامت جو بزرگوں نے دکھائے ہیں وہ ہم کیوں فراموش کر رہے ہیں، وہ ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اصل وہ بزرگوں کی عظیمت ہے، استقامت ہے، اسے فراموش نہیں کرنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ جب وہ یاد رہے گی تو آپ کو بھی خیال رہے گا کہ ہمیں بھی کچھ دین کے لیے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اپنے دین کا ہم سے کام لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔